السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب میری پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، آج جو ہے نا فل گاؤں والا ماحول ہو گیا ہے ہمارے گھر، کیونکہ نا میں گاؤں والا ماحول اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب میں اپنے گاؤں میں رہا کرتی تھی نا، تقریباً آج سے 2-2.5 سال پہلے، تو وہاں پر نا بیٹھ کر کھانا بنانے والا سسٹم تھا، یعنی وہاں پر ہم جس رینٹ کے گھر پر بھی رہے تھے نا، وہاں پہ کچن وغیرہ کا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا۔ اور ہم لوگ کیونکہ شہروں میں رہتے ہیں شروع سے ہی، تو مجھے بالکل بھی عادت نہیں تھی بیٹھ کر کھانا پکانے کی، تو میرے لیے نا بہت مسئلہ ہوتا تھا۔ تو مجھے جب بھی کبھی فار ایگزامپل بیٹھ کر کھانا پکانا پڑے نا، تو مجھے گاؤں والی فیلنگ آتی ہے۔ اور موسٹلی آپ نے ویڈیوز میں اور ادھر ادھر اپنے قریبی رشتہ دار جو گاؤں میں رہتے ہوں گے، آپ کا آنا جانا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر لوگ جو ہے نا زیادہ تر بیٹھ کر ہی اپنے کام وغیرہ کرتے ہیں۔ لائک سبزی تو چلنے ٹھیک ہے، لیکن کھانا وغیرہ بھی جو ہے نا وہ بیٹھ کر ہی پکاتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو شہروں میں عادت ہوتی ہے کہ ہم روٹیاں بھی کھڑے ہو کے ہی جو ہے نا کوکنگ کرتے ہیں اور روٹیاں پکاتے ہیں، سب کچھ جو ہے نا ہم لوگ کھڑے، تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ تو آج مجھے لگ رہا تھا ہمارے گھر نا گاؤں والا ماحول بن گیا ہے۔ اچھا، پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان جب یہ سوچنے لگ جاتا ہے نا کہ اب سب ٹھیک ہو رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہونے لگا ہے، تو ساتھ ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا کھڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آج میں بھی کافی زیادہ پریشان تھی۔ آج صبح اٹھتے ہی نا بس ہمیں پتہ لگا کہ ہم لوگوں کا جو گیس ہے نا وہ بند ہو چکا تھا، کیونکہ ہم لوگ جس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں نا، وہاں پر جو ہے نا گیس اویلیبل نہیں تھی۔ جب ہم شفٹ ہوئے تھے ہمیں تبھی اس بات کا پتہ تھا، اور ہمیں جو مکان مالک تھے انہوں نے کافی تسلی دی تھی کہ بھائی آپ لوگوں کو اویلیبل کریں گے، ہر چیز آپ کو اویل ہو جائے گی، یہ وہ جو سب کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ سیٹسفائی تھے، اور کیونکہ میں گاؤں کے اتنے سخت ماحول سے نکلی تھی نا، تو میرے لیے یہ بڑی آسانی تھی کہ یہاں پر کوکنگ کا سسٹم اچھا ہے، یہاں پہ آپ ٹیپ کھولتے ہو تو پانی آ جاتا ہے، اور یہ سب میرے لیے یہ بڑی جو ہے نا اہم چیزیں تھیں، کیونکہ میں نے وہاں پہ یہ سب پریشانیاں فیس کی تھیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوں نا گھر میں، تو وقتاً فوقتاً آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب یہ تھا کہ ظاہر ہے اب گیس کا بھی یہ سسٹم ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو پورے منتھ کے بعد پے کرنا پڑتا ہے، اور سلنڈر کے لیے کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ خیر اتنا زیادہ مشکل تو نہیں ہوتا ہے، تو بس یہ تھا کہ ایک ضرورت کی چیز ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے تو نا ابھی تک اپنی لائف میں یہ حساب لگایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اختیار دے دیتے ہیں نا، تو پتہ نہیں کیوں وہ خود کو نا بادشاہی سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ خود کو خدا سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی اب میں خدا بن گیا ہوں، شاید میں جس کے ساتھ جو مرضی چاہے کر سکتا ہوں۔ تو بس میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گی، باقی ٹھیک ہے، جو ہوا ہے بہتر ہوا ہے، کیونکہ ہمیں نا بڑا مسئلہ ہم لوگوں نے جن سے گیس لی ہوئی تھی نا، وہ ہمیں بڑا تنگ کرتے تھے۔ کبھی بھی کوئی بات ہونی، گیس کا بل ٹھیک طریقے سے نہیں دیا جاتا تھا، ہمیں آدھا بل یا اس سے زیادہ پے کرنا پڑتا تھا۔ اور پھر جاب ہولڈرز کے لیے تو ہر چیز جو ہے نا وہ لگی بندی ہوتی ہے ویسے ہی، تو بہت مسئلہ تھا۔ تو میں نے کہا چلیں اب اچھا ہو گیا جو ہو گیا ہے۔ تو وقتی طور پہ پریشانی تو تھی، اچانک سے جو ہے نا گیس انہوں نے بند کر دیا، جس کی وجہ سے کافی دقت ہوئی، اور میں نے پھر بس صبح اٹھتے ہی میں نے ابو بکر کو اسکول بھیجتے ہی تیاری کر لی تھی، اور ہمارا لکیلی آٹا بھی ختم ہو گیا تھا۔ تو صبح نا اچانک اٹھتے ہی یہ 2-3 معاملات اس طرح کے ہو گئے کہ بس میرا دل نہ بیٹھ سا گیا، اتنا میں پریشان ہو گئی نا، اور لٹرلی میں رونے لگ پڑی اس بات کی وجہ سے۔ میں نے کہا میں جب بھی خود کو سٹیبل کرنے کی کوشش کرتی ہوں نا، تو میں دیکھتی ہوں کہ میں تو وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہوں، میری اتنی ہزار کوششیں، میری اتنی محنتیں، اتنی دعائیں، کسی چیز کا بھی کہیں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور میں کتنے سال پہلے جہاں کھڑی ہوئی تھی آج بھی شاید میں وہیں کی وہیں ہوں۔ تو آپ بڑا یقین بھی رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پہ، انشاءاللہ ہم رکھیں گے بھی، اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے بھی، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی نا حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی نا پتہ نہیں کیوں مایوسی کی طرف آ جاتے ہو، کہ جیسے پتہ نہیں سب کچھ کبھی ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آج بڑا ہی زیادہ میرا دل نہ پریشان تھا، اور بس میں بتا نہیں سکتی کہ میں
کس طرح مطلب میں نے خود کو سٹیبل کیا کہ میں نہیں، اگر میری طبیعت خراب رہی یا میں سارا دن اس ٹینشن میں رہی تو بچوں کو جو ہے نا خیال رکھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے بچوں کا. تو میں نے پھر خود کو سٹیبل کیا اور میں نے کہا نہیں، اگر میں خود پریشان ہوں تو میں نے ایٹ لیسٹ بچوں کو نہیں کرنا. بچوں کی ٹیک کیئر ٹھیک سے نہیں ہو پاتی. ابو بکر کے ایگزامز چل رہے تھے، اس کا پڑھائی کا مسئلہ ہو جائے گا. تو بس یہ سب چیزیں سوچ کے میں نے کافی خود کو سنبھالنے کی کوشش کی. اور بس جب مجھے صبح ان باتوں کا پتہ لگا کہ گیس بھی چلی گئی ہے اور آٹا ختم ہو گیا تھا، وہ بھی ہسبینڈ نہیں لے کر آ سکے، تو آ تو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے گا، لیکن وقتی طور پہ آپ کو نا پریشانی، جب ایک پریشانی آئی نا تو وہ دوسری پریشانی نا مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی پھر. تو میں رونے بھی لگ پڑی اور میں کوشش کر رہی تھی کہ میں منہ میں بس اللہ کا نام دل میں منہ میں پڑی جا رہی تھی کہ میرا جو ہے نا ٹینشن کی طرف میں نہ جاؤں اور اچھے طریقے سے جو ہے نا صلح صفائی کے ساتھ میں بس کام لگی رہوں اور یہ وقت گزر جائے گا، دل میں یہی سوچ رہی تھی میں. تو میں نے کھانا وغیرہ بھی پکا لیا تھا اور دودھ بھی میں نے بوائل کر لیا تھا میں نے بچوں کے اٹھنے سے پہلے، کیونکہ انوشیا بھی نہیں اٹھی تھی. جب میں دودھ بوائل کرنے لگی تھی تو وہ اٹھ کے باہر آئی تھی، تب تک ابو بکر آ گیا تھا. میں نے کہا تھا اس سے پہلے بچے سلنڈر کے پاس جائیں، میں سارے کاموں کو ختم کر لوں. پھر ناشتے میں نے صرف چائے پی اور بس سارا دن بڑا عجیب سا گزر گیا میرا نا. تو بس میں کافی پریشان تھی، میں کچھ اور ریکارڈ نہیں کر سکی اور اس پریشانی کے علاوہ آج میرے سے آپ کی کوئی بات بھی نہیں ہو سکی. آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہوگے. تو یہ میرا چھوٹا ولاگ تھا، چھوٹا سا ولاگ تھا. اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ضرور بتائیے گا، دعا ضرور کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آسانی کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے میرے بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.